الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسی عنوان پر کچھ بات سمجھائی گئی اور یہ مذاکرے اس لیے امت مسلمہ کے سامنے کیے جاتے ہیں تاکہ ہم دنیا سے متاثر نہ ہو کر اپنے دین سے متاثر ہوں، اپنے دین کی بات کو زندگیوں میں لیں، اس لیے کہ دین کی، شریعت کی اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر طریقہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں انعام، سکون، فلاح، کامیابی، نصرت عطا کرنے والے۔ دنیاوی طریقے یا دنیاوی جتنے بھی کوششیں ہیں جس کو دنیا کہیں وہ چھوٹنے والی ہے اور اس پر کوئی انعامات نہیں۔ انعام ملنے کا وعدہ، وہ کام اس پر دین کا، شریعت کا اور اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کا لیبل لگنا چاہیے۔ آدمی کمانے جا رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق کما رہا ہے تو اس کمانے پر اس کو انعام ملے گا، لیکن وہی کمائی شریعت کے عنوان سے ہٹ کر ہے کہ بھئی یہ کمانے کا طریقہ شرعی نہیں ہے، اللہ پاک اس طرح کمانے سے راضی نہیں ہوں گے، منع کرتے ہیں اس طرح کے بول کے ساتھ کمانا یا یہ طریقے سے کمانا، دھوکہ دے کر کمانا، آدھی پونی بات کر کے دھوکے میں رکھ کر اپنا کاروبار کرنا، تو اس پر انعام نہیں ہے بلکہ اس پر تو مواخذہ اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ بہرحال گزشتہ لباس کے عنوان پر، کیونکہ ایک بات پہلے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اسلام جو پردے والا لباس کہتا ہے اس کا نفع کیا، اور دنیا جو بے پردہ اور ننگا کرنا چاہتی ہے اس کا نقصان کیا۔ پہلے نفع نقصان کو تو سمجھ لو اچھی طرح۔ اندھا دھن اور بے دھڑک کسی بھی بات پر آدمی عمل نہیں کرتا، اپنے نفع نقصان کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا مجھے کیا ملے گا، میں یہ کروں گا تو مجھے کیا حاصل ہوگا۔ وہ نفع نقصان کو سامنے رکھ کر ہی آدمی کسی بھی کام کو انجام کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ پاک نے عورت کو بنایا، اس کے اندر شرم و حیا رکھی، اس کے اندر اٹریکشن اور کشش کو رکھا ہے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو کیسا رہنا چاہیے وہ بتایا ہے۔ جیسے آدمی اپنے مالوں کو چھپاتا ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو چھپانے کو کہا کہ تیری بیٹی ہے اور اگر وہ بالغ ہو گئی ہے، بچی ہے، تو کچھ بچے کے اعتبار سے باہر آنے جانے، کھیلنے کودنے کی اجازت ہے، لیکن اب وہ سمجھدار اور بالغ ہو گئی ہے اور شریعت اس کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، تب اس کے ساتھ محرم اور غیر محرم کے مسائل لگیں گے، اور اس کو مد نظر رکھ کر تو اپنی بیٹی کی پرورش کر۔ بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہے کہ اس کے لیے بھی محرم غیر محرم، اور وہ جو لباس ہے اس کا، کیونکہ لباس اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر لباس ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو وہی غلط راستے پر جانے اور لوگوں کو متوجہ کرنے اور گناہ کے بازار کو کھولنے اور عام کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اور پردہ تم دیکھو صرف اسلام نہیں، دیگر مذاہب میں بھی لاج نکالنا، شرم کرنا، چہرے کو ڈھانکنا، وہ سارا دیگر مذاہب میں بھی ہے۔
لیکن وہ لوگ جو ساری دنیا کی عورتوں کو برہنہ کرنا چاہتے ہیں اور ساری دنیا میں ایک ہی چیز تھوپنا چاہتے ہیں کہ گناہ کا بازار عام ہو اور زنا عام ہو جائے، وہ لوگ تمام مذاہب کی عورتوں اور تمام ملت کے لوگوں کو بے شرم اور بے پردہ کرنا چاہتے ہیں۔ باضابطہ باقاعدہ اس طرح کے اشتہار، اس طرح کے جملے، اس طرح کے لوگوں کے سامنے اس طرح کا پریزنٹیشن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنا پردہ مشکل لگتا ہے اور وہ آزادی دکھتی ہے، جبکہ اس کے پیچھے گناہ اور اس عورت کی بربادی ہے، وہ اب محفوظ نہیں رہے گی۔ اسلام نے جس پردے اور محرم غیر محرم کے مسائل کے ساتھ عورت کو جو مقام اور مرتبہ اور اس کی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کا جو نظم اور جو انتظام کیا ہے، وہ دنیا کے لوگ اس کو اڑانا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ زنا والا ماحول اور معاشرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب کو دعوت دیتا ہے اور ان بستیوں میں عذاب آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی ناراضگی اترتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، جبھی تو سارے مذاہب اور دیگر مذاہب کے اندر پردے اور مرد اور عورت کے ساتھ، بھائی کسی بھی مرد اور عورت کے ساتھ رہنا ہو اور اپنی زندگی گزارنا ہو تو وہاں پر شادی کا طریقہ بتائے کہ آپ شادی کے اعتبار سے جس کا جو طریق ہو، لیکن لیگلی طریقے سے شادی کے ساتھ تم وہ مرد عورت اب ساتھ میں رہو۔ تو اتنا اس کو عام کرایا جا رہا ہے کہ شادی کے بغیر بھی تم رہو۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو مذاہب کے اعتبار سے آپ کراس کرو نا کہ مذہب کے اندر یہ بات غلط ہے، آپ سامنے مقابلے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ مقابلے میں آئیے کہ یہ بات غلط ہے، ایسا بتائیے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دوسرے طریقے سے متاثر کر کے اور ورغلا اور دھوکہ دے کر کے سب کے پردوں کو اور شرم و حیا کو چھینا جا رہا ہے۔ ایک بات کو بہت اچھا سمجھیں گے، وہ طریق اور وہ برانڈ اور وہ چیز کے بڑا ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرے اور لوگ کھڑے ہو جائیں، کہ وہ بہت اونچی جا رہی ہے وہ برانڈ اور وہ چیز اور لوگ اس کی طرف بہت متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ جتنی بلند ہوگی اس کے مقابل کے پارٹیاں اور اس کے مقابل کے لوگ اور دشمنان اور اپوزٹ اور اس کی نقل کرنے والے بہت سارے ہوں گے کہ وہ چیز اس کا مقام اور مرتبہ گرایا جائے، کہ وہی خالی کما لیں گے اور وہی سب پر چھا جائیں گے اور وہی سب کو متاثر کر لیں گے۔ نہیں، اس کے تاثر کو کم کرو، اس کی امیج اور اس کی حیثیت کو کم کرو۔ تو جتنے زیادہ مقابل میں آئیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی چیز اور اتنا بڑا نام اور اتنا بڑا وہ اسٹیٹس ہے۔ تو اسلام جن باتوں کو بولتا ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی چیزیں اور فیشن اور طریق اس کے مقابلے میں آتے ہیں۔ نہیں، ایسا مت کرو، تم مسواک مت کرو، تم برش کرو، کھلے میں بول نہیں رہے یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ وہ بول نہیں سکتے کہ مسواک میں نقصان ہے، بول نہیں سکتے، اس لیے کہ ساری دنیا اس بات کو قبول کیے ہوئے کہ نیچرل مسواک ہے، اس کے جو فوائد ہیں اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی پیسٹ اور ساری دنیا کے برش وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن اس کو گرائیں کیسے؟ تو وہ یہ طریق اختیار کرتے ہیں پھر کہ پردہ اگر سب پر چھا جائے گا تو ایک ہی طریق ساری دنیا میں نظر آئے گا، تو اس کے مقابلے میں آ جاؤ اور اس کو کس طرح گرایا جائے۔ تو اتنا زیادہ بتاؤ عورتوں کو برہنہ، نیم برہنہ اور چلنے پھرنے والی اور کام کاج کرنے والی اور وہ کام کر کے کتنی سکھی ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ارے اسلام کا جو قانون ہے وہ فطری قانون ہے، اور اسلام نے جو مرد اور عورت کو جینے کا
جو طریق دیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے ذمے جو ذمہ داری اور کام آتے ہیں وہ گھریلو کام ہیں، اور مرد کے ذمے دو پیسہ کما کر اپنی آل اولاد کو پالنا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس بات کو ساری دنیا نے قبول کیا کہ اگر تم مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی سب کو کام پہ لگا دو گے تو وہ جو اولادیں ہوئی ہے وہ کس کو دیکھ کر زندگی بنائیں گی، وہ کس کو دیکھ کر زندگی بنائیں گی؟ اور اگر تم ہمارے بچوں کو پالنے کے لیے تم فونوں میں پروگرام دو گے اور تم ہمارے بچوں کو یوں چاہتے ہو کہ فون کے ذریعے سے ہم تمہارے بچوں کو پالیں اور ہماری طرح ٹریٹ کریں اور ان کی تربیت کریں اور ہمارا بنائیں، تو تم ہمارے بچوں کے ہوتے کون ہو جو ہمارے بچوں کا مستقبل تم بناؤ اور ان کے پروگرامنگ اور ان کی ذہن کی سوچ کو تم تیار کرو؟ تم کون ہو؟ اور اگر تم ہی سب کچھ ہو تو ہم کیا ہیں پھر؟ ہم ان کے ماں باپ ہو کر ہم ہماری اولاد کی تربیت نہیں کر سکیں گے، اپنے گھر خاندان اور اپنے اسلاف کا نمونہ ہم بتا کر ان کو ویسا نہیں بتائیں گے؟ ارے پیارو، تھوڑا ہوش کے ناخون لو، تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ، دیکھو تو صحیح کس طرح دھکیلا جا رہا ہے، کیا دیوانگی ہے کہ مائیں اور مرد اور عورت کیوں اپنے بچوں کو فونوں کے حوالے کر کے تمہارے بچے فون کے ذریعے سے اپنی زندگی کے تاثرات اور زندگی کے ایم کو تیار کریں گے اور ان کی سوچ اور ان کا مستقبل فون کے ذریعے سے تیار ہوگا۔ ہمارے ماں باپ نے اگر ہم کو نہیں دیا تھا فون اور اس دور میں فون نہیں تھا تو ہم کچھ بنے، ہماری اولادیں کیا بنے گی سوچتے نہیں؟ پیدا ہونے والا بچہ خالی اس ذہن ہوتا ہے جس کو کوری سلیٹ کہتے ہیں، کورا کاغذ کہتے ہیں، اس کاغذ پر تم کیا بنا رہے ہو؟ تم فرشتہ بناؤ، دیکھ کر دیکھنے والا خوش ہوگا، اس کاغذ پر تم بھوت بناؤ، دیکھ کر آدمی ڈرے گا اور اس سے قدورت محسوس کرے گا اور اس سے دوری محسوس کرے گا۔ تو بچوں کو روز کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کوئی اچھے اخلاق بتائے جا رہے ہیں، کس قسم کے پروگرام، کس قسم کے ڈرامے اور فلمیں اور کارٹون کس قسم کے بتائے جا رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کیسی ہو رہی ہے، ان کی سوچ کا جو ٹارگٹ بنے گا وہ کس طرف سوچیں گے؟ وہ صحابہ کے سچے واقعات، ان کی سچی زندگیاں اگر ان کے سامنے ہوتی ان کی سوچ وہ بنتی اور وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے اس طرف چلنے کے قدم بڑھانے کے ارادے کرتے، پر وہ تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح بھی کوئی زندگی جی کر انسان گئے ہیں، تو کس طرح سوچیں گے؟ وہ اپنی زندگی کے ایم اور گول کیسے تیار کریں گے؟ مختصر یہ ہے، اس انداز کے لباس بنائے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، اور دیکھنے والے یوں نہیں کہتے، گھر میں مرد حضرات یوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارا لباس تمہارے جسم کو نہیں چھپا رہا ہے اور یہ بدن کو اور خوبصورت کر کے بتا رہا ہے، یہ اور زیادہ اٹریکشن کو پیدا کر رہا ہے، اور زیادہ کوئی تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اسی لباس کو پہن کر تم باہر جاتے ہو، چھوٹے موٹے پروگراموں میں جاتے ہو، یا اگر بڑے پروگراموں میں بھی گئے یا جہاں پر عام اختلاط ہے تو مرد کا ذہن کہاں جائے گا؟ کیا کوئی الگ قسم کے مرد پیدا ہوئے ہیں کیا کہ کسی عورت کو نیم برہنہ دیکھ کر اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گی؟ اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں کیا؟ کیوں سوچتے نہیں؟ اپنے آپ پر دوسروں کو کیوں نہیں سوچتے کہ میرے ذہن میں اگر خیالات آتے ہیں، میرے ذہن میں اگر کوئی تاثرات ہوتے ہیں اور میرے جسم میں اور میری سوچ میں اگر ہیجان آتا ہے تو ایسا ہر مرد کو آ سکتا ہے، تو میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن کو دیکھ کر کیوں کوئی مرد غلط سوچ کو قائم کرے؟ میں اس کو کیوں نہیں سوچتا؟
ایسا صاف ستھرا شائستہ لباس میری بیوی اور میری بیٹی پر کیوں نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر کوئی یوں سمجھے کہ ہاں یہ شریف ذاتی ہے، اس کے جسم اور اس کی سوچ میں شرافت ہے اور یہ شرم و حیا کی پیکر ہے. ایسا کوئی کیوں نہ سوچے. وہ کیوں یوں سوچے کہ ہاں یہ اس کا لباس ایسا ہے لہذا اس کی سوچ ایسی ہوگی. آؤ اس پہ ڈورے ڈالو. اور یہی چاہا جا رہا ہے، دھکیلا جو جا رہا ہے اور انسان کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے وہ یہی ہے. میں یوں پوچھتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر انسان کی سوچ یہ ہے کہ جتنا بڑا آدمی، جتنا بڑا بنگلہ، جتنی بڑی گاڑی، اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے. ارے بتاؤ نا، پوری مخلوق میں رسول کونین سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت آئی کیا؟ اب ان سے مسلمان متاثر نہ ہو کر کوئی چھوٹی چیز سے متاثر ہوگا؟ یہاں پر تیری سوچ اور تیرا قانون کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو اپنے نبی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتا جو دینا چاہیے تھا. آپ کے طریقے، آپ کے قول و فعل سے کیوں مسلمان متاثر نہیں ہوتا؟ دوسروں کے طریق پر متاثر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اپنے نبی کو کم گردانتا ہے، تو اپنے نبی کو ماپ میں چھوٹا کرتا ہے اور دوسروں کے طریق کو تو بڑا بتاتا ہے. اکیلے میں اس باتوں پر غور نہیں کریں گے کہ ہاں میری سوچ ایسی ہے. کوئی ایسی دنیا کی برانڈ بتاوے اور کوئی بتاوے یہ سائنس ایسا کہتی ہے، فلاں سائنٹسٹ ایسا کہتا ہے، فلاں پروفیسر کا یہ جملہ ہے، پھر تو متاثر ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو تیرے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. تو سوچ تیرے نبی کو تو نے کہاں بٹھایا ہے؟ بھائیو، اندھا دھند زندگی گزاریں گے، سوچیں گے نہیں اپنی زندگی کو کہ میں اس طرح زندگی جی کر اگر مروں گا تو اپنے نبی کو اور اللہ کو کیا منہ بتاؤں گا. میں یہ سوچ نہیں رکھتے کہ آمنے سامنے نہیں ہوگا. جس نبی سے سفارش کی اور شفاعت کی امید لگاتے ہیں اس نبی کے سامنے کون سے منہ سے جائیں گے؟ کیا ہمارا سارا سب ڈھکا چھپا ہے؟ کون سے طریق پر ہم مرتے ہیں؟ بہت ضروری ہے ہم اپنی سوچ، اپنی زندگیوں کو پہلے جانچیں پڑتالیں اور اس کے بعد سکون سے فیصلہ کریں. اور نہیں سمجھ میں آتا ہو تو بیٹھ جاؤ کونے میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور مانگو اللہ سے کہ اللہ میری رہبری کر، دیکھو دل میں کیا بات آئے گی. چھوڑ دو نا، میری بات چھوڑ دو، کسی کی بھی بات کو چھوڑ دو، صرف اللہ سے اپنے دل پر باتیں اتروا لو. اور ایمان والے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ بیٹھے اکیلے میں اللہ کی طرف اور اللہ سے مانگے اور کئی مرتبہ مانگے. یوں نہیں کہ 2 منٹ بیٹھا اٹھ گیا کچھ اثر نہیں آ رہا ہے. وہ اللہ اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. بیٹھیے تو صحیح، ایک مقدار تک، ایک وقت تک بیٹھیے تو صحیح. جتنا زیادہ آپ اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی طرف بٹھایا ہے اور دنیا کو سوچا ہے ہم نے، اس سے کچھ آدھی پونی مقدار میں اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو بٹھائیں تو صحیح. اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندوں کی رہبری کرتا ہے. وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا ہادی ہے، ہمارا رہبر ہے. وہ ضرور ہمیں وہ ہدایت دینے والا رب ضرور ہماری رہبری کرے گا اور ہمارے دلوں پر حق کی بات کو ڈالے گا. بلکہ ایمان والا نہیں، ہر انسان، کوئی بھی انسان وہ بیٹھ جائے اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جائے، اللہ اس کو حق کی راہ سجھاتے ہیں. کریں یا رحمان یا رحیم یا ہادی کا ذکر کریں مستقل، دیکھیں آپ اور تمہارے میرے دل کی سوچ اور کیفیت کدھر جاتی ہے. لہذا بہت زیادہ ہمیں
اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے گھر میں اگر ایمان اور اسلام اور تعلیمات اسلام کے خلاف اگر لباس پہنے جا رہے ہیں مردوں کے اور عورتوں کے، تو میرے گھر کی عورتوں اور مستورات کے لباس کو تبدیل کرنے کون آئے گا؟ میں خود ذمہ دار ہوں۔ میرے گھر کی مستورات کو سمجھانے کون آئے گا؟ میں خود ذمہ دار ہوں۔ اور مجھے اتنا دکھائی نہیں دے رہا، مجھے اسلام دکھائی نہیں دے رہا۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اسلام کے لٹیرے موجود ہیں، لیکن ہر آدمی محتاط رہ کر جیتا ہے اور یہ سوچتا ہے چاہے جتنے لٹیرے ہوں میں لٹ نہ جاؤں، بس اس کو ہمیشہ اپنی فکر رہتی ہے۔ اور جب اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے پھر کسی اور کو بھی کہتا ہے بھائی سنبھالنا، آپ کہیں لٹ نہ جاؤ، آپ کا مال چوری نہ ہو جائے۔ لیکن خود کا سامان ایسے ہی چھوڑ کر جگت میں تھوڑی بولتا پھرے گا سنبھالنا سنبھالنا، اپنے آپ کو بھی سنبھال لے۔ لہذا اپنی فکر کے ساتھ ہم امت مسلمہ کی بھی فکر کریں۔ مختصر یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اسلام نے جو لباس بتایا ہے اب یکسر ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے۔ دوپٹے، کپڑوں کے سٹائل، لباس کے طریقے، آستینیں غائب ہونا اور عام گھروں کے اندر عام ٹی شرٹیں پہنی جا رہی ہے۔ ارے ہم مسلمان ہیں، تیری جوان بیٹی اور تیری بیوی ٹی شرٹ پہن کے پھر رہی ہے، اب تو راستوں پر آ گئی۔ ٹی شرٹ کے علاوہ تجھے سارے کپڑوں کو آگ لگ گئی ہے، گرمیاں تمہارے گھروں میں اور جسم میں گھس گئی ہے کہ ٹی شرٹ اچھی رہتی ہے، کاٹن کی ٹی شرٹ برابر ہے، بہت گرمی لگتی ہے، اور زیادہ گرمی لگے گی تو کیا کریں گے؟ اس کو بھی اتار پھینکیں گے۔ جیسا شائستہ لباس اسلام بتاتا ہے اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو ہمیں اسلام لباس بتاتا ہے، ان لباس کو ہماری عورتیں زیب تن کریں اور ہم مرد حضرات اس کے اعتبار سے گھروں میں مشورے کریں، مذاکرے کریں اور اٹھا کے پھینک دیں ایسے لباسوں کو جس سے ہمارا اسلام اور ایمان بدنام ہوتا ہو اور بے شرمی عام ہوتی ہو اور شرم و حیا کو آگ لگتی ہو۔ پھینک دیں ایسے لباس کو۔ جب اس طرح کچھ نیت اور ارادے کریں گے تب جا کے ماحول بدلے، اور نرمی کے ساتھ اللہ رسول کو سمجھاتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس باتوں کو اپنے گھروں میں اپلائی کریں گے اور اپنے گھروں میں ہم لائیں گے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں دلوں میں گھر کر چکی ہے، جب اس کو چھیڑا جائے گا تو ظاہر بات ہے ہر ایک جلدی سے قبول نہیں کرے گا۔ تو ایمان اسلام کو بتا کر، نبوی تعلیم کو بتا کر، شرم و حیا کو سمجھا کر تبدیلی لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے مذاکرے کرے، علماء سے مشورے کرے کہ کس طرح مجھے اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرنا ہے، کس طرح کا لباس ہمارے گھر کی عورتوں کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا